اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری علمی اور تحقیقی ویڈیوز سے مستفید بھی ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج کے ویڈیو پر جانے سے پہلے ہم ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے نئے شروع کیے جانے والے چینل آؤ تلاش کریں کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس چینل پر بھی پیش کیے جانے والے تحقیقی اور علمی ویڈیوز تک رسائی حاصل ہو جائے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، وہ نبی کوئی عام ہستی نہیں ہیں بلکہ ایک ایسی آفاقی ہستی ہیں کہ جن کا چرچا زمین سے زیادہ آسمانوں میں کیا جاتا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود کو رب العالمین کہا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی لفظ عالمین ہی استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں جہاں اس ذات واحد کی خدائی ہے وہاں وہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہے، اور ان عالمین میں جتنی مخلوقات رہتی ہے ان سب پر واجب ہے کہ ان پر ایمان لائیں۔ ہم آج جس موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ گزشتہ موضوعات سے پیوستہ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام کا ذکر آسمانی کتابوں اور ہندوؤں کی مقدس کتابوں سے دکھایا تھا۔ تو اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آج ہم بائبل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیش گوئیاں بیان کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے بائبل کا تعارفی خاکہ پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، بائبل مسیحی و یہودی مذہب کی مقدس اور الہامی کتاب ہے جسے دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: عہد نامہ قدیم یعنی اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور عہد نامہ جدید یعنی نیو ٹیسٹیمنٹ۔ عہد نامہ قدیم یہودی روایات اور عبرانی کتب کا مجموعہ ہے جس میں تخلیق کائنات، انبیاء کی زندگیاں، اسرائیلی قوم کی تاریخ اور الہی احکامات کا ذکر ملتا ہے۔ یہ حصہ توریت، زبور اور دیگر تاریخی اور انبیاء کی کتابوں پر مشتمل ہے اور یہودی مذہب میں بھی مقدس سمجھا جاتا ہے، جبکہ عہد نامہ جدید مسیحی عقائد کی بنیاد ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی، ان کی تعلیمات، صلیب پر ان کی قربانی اور قیامت کے بعد کے واقعات کو بیان کرتا ہے۔ اس حصے میں 4 اناجیل یعنی متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، لوکا کی انجیل اور یوحنا کی انجیل شامل ہیں، جو حضرت عیسیٰ کی سوانح حیات کو پیش کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ رسولوں کے اعمال، پولس اور دیگر رسولوں کے خطوط اور مکاشفہ کی کتاب بھی عہد نامہ جدید کا حصہ ہے۔ بائبل کا یہ مجموعہ مسیحیوں کے لیے ایمان، عبادت اور اخلاقیات کا سرچشمہ ہے اور اسے الہامی طور پر خدا کا کلام سمجھا جاتا ہے۔ بائبل کو دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے اور یہ دنیا کی سب سے زیادہ چھپنے والی اور پڑھی جانے والی کتابوں میں سے ایک ہے۔ مسیحی عقائد کے مطابق بائبل انسانیت کے لیے خدا کی ہدایت اور نجات کا پیغام ہے۔ اب ہم اس عظیم کتاب میں موجود ان پیش گوئیوں کا ذکر کریں گے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے متعلق ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کتاب استثناء کے باب نمبر 18 آیت نمبر 18 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے، میں تمہارے بھائیوں کے درمیان میں سے ایک پیغمبر پیدا کروں گا جو تمہارے یعنی موسیٰ کی طرح ہوگا، اور میں اپنے الفاظ اس کے منہ میں ڈالوں گا اور وہ ان سے وہی کہے گا جو میں اس کو حکم دوں گا۔ مسیحی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ پیش گوئی حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کی طرح تھے۔ موسیٰ بھی یہودیوں میں مبعوث کیے گئے اور عیسیٰ بھی یہودیوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ موسیٰ بھی پیغمبر تھے اور حضرت عیسیٰ بھی پیغمبر تھے۔ اگر اس پیش گوئی کو پورا کرنے کے لیے یہی 2 اصول ہیں تو پھر بائبل میں ذکر کیے گئے تمام پیغمبر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، مثلاً سلیمان، حزقیل، دانیال،
اور یحییٰ علیہ السلام وغیرہ، وہ سب بھی یہودیوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اور پیغمبر بھی، حالانکہ جب ہم تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جتنی مماثلت حضرت موسیٰ اور نبی اکرم میں پائی جاتی ہے اتنی اور کسی میں نہیں پائی جاتی، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود فرمان اقدس موجود ہے کہ جس میں انہوں نے اپنی نسبت کا موسیٰ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ فرمان ہے کہ میری علی کے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی۔ ان تمام باتوں سے یہ بات صاف ہے کہ وہ نبی جو بنی اسرائیل کے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل میں آیا، صرف اور صرف رسول اکرم ہی ہیں۔ قرآن کی سورہ الصف کی آیات میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، بلا شبہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ میں تصدیق کرنے والا ہوں توریت کی، اور جو مجھ سے پہلے آئی ہے، اور خوشخبری سنانے والا ایک رسول کہ جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ پھر وہ جب کھلی نشانیاں لے کر آیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ ناظرین، تمام وہ حوالے جو عہد نامہ قدیم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دیے گئے ہیں، وہ یہودیوں کے علاوہ مسیحیوں کے لیے بھی درست ہے، کیونکہ مسیحی دونوں عہد ناموں یعنی عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید، اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ، دونوں کو مانتے ہیں، جبکہ یہودی صرف عہد نامہ قدیم کو ہی مانتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل باب 15 آیت 26 میں ارشاد ہے، میں تمہارے پاس مددگار بھیجوں گا جو میرے باپ کی طرف سے ہوگا۔ وہ مددگار سچائی کی روح ہے جو باپ کی طرف سے آتی ہے، جب وہ آئے گا تو میرے بارے میں گواہی دے گا۔ ناظرین، انجیل یوحنا باب 16 آیت 12 سے 14 میں ارشاد ہے، مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے، مگر ان سب باتوں کو تم برداشت نہ کر سکو گے، لیکن جب روح حق آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا۔ روح حق اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا، بلکہ وہی کہے گا جو وہ سنتا ہے۔ وہ تمہیں وہی کہے گا جو کچھ ہونے والا ہے، اور وہ میری یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بڑائی بیان کرے گا۔ ناظرین، انجیل یوحنا کے باب 16 میں ہی آیت 7 میں ذکر ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اگر میں جاتا ہوں تو تمہارے لیے مددگار بھیجوں گا، اگر میں نہ جاؤں تو تمہارے پاس مددگار نہ آئے گا۔ مذکورہ بالا آیات قرآن کے ان الفاظ کی ہو بہو عکاسی کرتی ہیں کہ احمد یا محمد کا مطلب ہے وہ شخص جس کی تعریف کی جاتی ہے یا وہ جس کی تعریف کی گئی ہو۔ یہ تقریباً یونانی لفظ پیریکلائٹوس کے معنی ہے۔ یوحنا کی کتاب میں جو لفظ رسول اکرم کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ پیراکلائٹوس ہی ہے، حالانکہ پیراکلائٹوس کے معنی ہے وکیل یا ایک مہربان دوست۔ اس کا مطلب مددگار نہیں ہے، جو انگریزی ترجمے میں استعمال کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے در حقیقت احمد کا نام لے کر پیش گوئی کی۔ نیز یونانی لفظ پیراکلیٹ محمد کی طرف اشارہ کرتی ہے جو سارے جہان کے لیے رحمت ہے۔ یہ چند حقائق تھے جو بائبل میں موجود تھے، اور ان میں رسول آخر الزماں کی پیشین گوئی کی گئی تھی۔ یہ تو واضح ہے کہ ہر کتاب ان کے ذکر سے لبریز ہے۔ اس کا ثبوت ہم آپ کو دے چکے ہیں کہ کس طرح حضرت عیسیٰ نے بھی جاتے ہوئے اپنے حواریوں سے ایک نبی کے آنے کا تذکرہ کیا۔ ناظرین، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا کہ محمد و آل محمد کا ذکر ہر مذہب کی کتاب میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مذاہب کی کتب پاکیزہ اور خیر پر مشتمل ہوتی ہیں، اور آل محمد کا ارشاد ہے کہ ہم ہر خیر کی اصل ہیں۔ پس جہاں جہاں حق لکھا ہوگا تو یقیناً حسنین کے نانا کا ہی تذکرہ ہوگا۔ ہم آپ کو دیگر مذاہب میں بھی ان کا وجود دکھاتے رہیں گے اور اسی طرح کی تحقیقی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی اس کا لنک شیئر کریں۔ نیز ہماری ویڈیوز اپنے حلقہ احباب
اور دیگر گروپس میں شیئر کرتے رہیں تاکہ محمد و آل محمد کے علوم کی نشر و اشاعت میں آپ بھی حصے دار بن سکیں۔ آپ کا بے حد شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔